من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. عالم اسلام کے مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی بنیاد پر خوشیاں مناتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سرکار تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، سرکار کی آمد مرحبا، بار بار نعرے لگتے ہیں. کوئی شخص مسجد شریف کے باہر کھڑا دے کر کہے وہ بھائی یہ مسجد ہے، وہ منا بھائی یہ مسجد ہے، وہ احمد بھائی یہ مسجد ہے، وہ فرید بھائی یہ مسجد ہے، وہ عبدالواحد بھائی یہ مسجد ہے. لوگ کہے بھائی ہاں معلوم ہے مسجد ہے. اب اس طرح کا تعارف اس کو کراؤ تو اس کو پتا نہ ہو کہ یہ مسجد ہے. اب سبھی جانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، پھر بار بار کہنا کہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اسے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے تو پھر کہنا چاہیے کہ میں یہاں نماز پڑھتی ہوں، ظہر کا وقت یہ ہے، عشاء کا وقت یہ ہے، گشت فلاں بھی ہوتا ہے. یہ مسجد ہے یہاں پر رمضان کے اخیر اشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، یہ اتنے گھنٹے کھلی رہتی ہے. تو جو مسجد ہونے کا داعی ہے اس کو سمجھایا جائے گا کہ مسجد میں یہ کام ہوتا ہے. اب بار بار کہتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے. بھائی اس کو کہنا تو صحیح ہے جو مسجد نہ جانتا، لیکن جس کو معلوم ہے کہ مسجد ہے پھر اس کو یوں کہا جائے گا کہ اس میں عبادت ہوتی ہے، توبہ ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. بستی کو اوپر لانے کے لیے، بستی میں دینی ماحول بنانے کے لیے فکریں اور محنتیں ہوتی ہے اس مسجد میں. رمضان کا مہینہ آیا پھر کہتا ہے او بھائی رمضان آیا، او بھائی رمضان بھائی رمضان آیا، وہ بھائی رمضان آیا. ہاں آیا تو کیا مجھے معلوم ہے تو نہیں کہتا تو بھی میں مان جاؤں گا کہ رمضان آیا. ابھی اس کو کہنا تو برابر ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ رمضان کب آئے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ رمضان آئے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی رمضان آیا، روزے رکھ کر تراویح پڑھو، روزانہ 20 رکعت تراویح کرو، اعتکاف کرو، رمضان کے اخیر اشرے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. تو جانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ رمضان آ گیا تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ مسجد ہے کہ رمضان آیا. بالکل اسی طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے عمل پر اللہ کے نبی آئے، پوری دنیا جان رہی ہے. کوئی ایک آدمی کو بتاؤ تو منع کرتا ہو. جب سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو بتانا یہ ہے کہ ہم کو کرنا کیا وہ نبی آئے. اصل یہ وہ نبی تشریف لائے تو کرنا کیا؟ پھر اب محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور میں محبت کے ایمان والے کو ہونی چاہیے. محبت نہیں جس کو نبی سے
اس کا ایمان ماننا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایک محبت ہم کہتے ہیں وہ، اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ. اور محبت میں اس میں بہت سے عاشق معشوق ہوں گے جن کو عشق کا مرض لگا ہوا تھا یا لگا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ فائنل نہیں، اس کو کیا اچھا لگتا ہے، اس کو کیا اچھا لگتا ہے. بھائی دنیا میں کچھ رہے گا نہیں، اب کس نے ایسا کیا مجھے مت ماننا. ہاں لیکن محبت میں تو یہی ہوتا ہے، تو مجھے اچھا لگے وہ نہیں، سامنے سے ان کو کیا اچھا لگتا ہے. وہ لوگ ان کو ایسا کپڑا اچھا لگتا ہے تو میں تو ایسا پہنوں، ان کو ایسی کیپ اچھی لگتی ہے تو میں تو ایسی کیپ پہن لیا، اس کو چشمہ ایسا لگتا ہے تو میں ایسا چشمہ. ان کو بڑے محبت ہے مجھے، تو محبت میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مرضی کو فالو کیا جاتا ہے، اپنی مرضی چلائی نہیں جاتی. بالکل اسی طرح کیا نبی کی محبت یہ دنیا کے معمولی عاشق معشوق کی محبت سے کم درجہ رکھتی ہے کہ یہ دنیا کے جو عاشق معشوق ہوتے ہیں وہاں تو جس سے محبت ہے اس کی مرضی کی رعایت، اور نبی کی محبت میں صرف اپنی مرضی اور نبی کی مرضی کی کوئی رعایت نہیں. یہ دیکھنا ہوگا ہمارے نبی کو کیا پسند تھا. حضرت صحابہ کیسے عاشق تھے. ایک صحابی رسول کو کبھی پسند نہیں، دودھی ان کو اچھی نہیں لگتی. ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سالن میں کدو تلاش کر رہے، بس وہ دیکھ کر اسی دن سے انہوں نے کدو کھانا شروع کر دیا. دیکھیے اپنی چاہت، نبی کی چاہت کو اپنی چاہت بنا دیں. ان کو اچھی نہیں لگتی لیکن نبی کو جب کھاتے ہوئے دیکھا اسی دن سے شروع کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھانے میں کوئی ایک نہیں نکالتے. اب ہم اپنا حال دیکھتے، اپنے گھر کا معاشرہ دیکھتے، کھانے میں کیا حال ہوتا ہے. کتنی چونچڑا گھروں میں ہوتی ہے، یہ پسند نہیں وہ پسند نہیں، کتنے نخرے ہیں. یہ فاسٹ فوڈ کی نحوست، یہ چائنیز اور پیزا برگر اس کی نحوست سے، اور گھر کی اچھی حلال پاکیزہ چیزیں ہم کو پسند نہیں. اور ماں باپ بھی بچوں کو اسی اعتبار سے نہیں سمجھتا ہے یہ تو پیزا کھاتا ہے، یہ کیا کرا اس میں تو اس کے بغیر وہ چائنیز اس کو چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کا مزاج بھی بچپن سے نبوی مزاج بنانا پڑتا. بچوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی سیرت کو رکھو. اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ دے، بیٹا ہم کو کتنا کھانا مل رہا ہے، اتنا مل رہا ہے کہ بچتا ہے. اور ہمارا جذبہ وہ ہے کہ بچتا ہے پھر بھی کسی کے لیے کچھ نکلتا نہیں. تو چیز ہے نا بچہ، یہ سائیکل کا بچت ہو رہی ہے، اس کا نام ہے تو بچت ہے یا باسی کھانا پہ سمجھ رہے ہو. ہاں اس کا بالکل ایک کو نہیں کی ایک طرح گھروں میں عملی طور پر نبی کی سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جس طرح کے جو حالات ابھی دنیا میں بنے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قدس میں گستاخی کے جو واقعات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ یاد رہے کہ حکموں سے یہ خلاف اٹھایا نہ جائے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا اتنا کہ دباؤ. جتنا اسکرین کو جتنا دباتا ہے اتنی تیزی سے بھاگتا. ہمیں عملی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دنیا کے سامنے رکھنا پڑے گا. عملی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی انسانیت پر بہت احسان کیا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انسانیت کو انیک خدا کی پرستش اور عبادت سے نکال کر
ایک خدا کی عبادت کا راستہ بتایا. انیک خدا، سینکڑوں خدا، اس کی عبادت، اس کی عبادت، اس کی عبادت، اس کی عبادت، تاکہ بالکل توحید سکھلائی. جب پیدا ایک نے کیا، عبادت ایک ہی کی. یہ بہت بڑا احسان ہے بھائی. گھر میں ایک سے زیادہ بیویاں ہو، 2 بیوی 3 بیوی، کچھ دیتی ہے وہ. ارے بولو، کل ایک صاحب سے بات کی تھی میری، اب وہ 2 بیوی کے شور 10 بجے تک میرے پاس بیٹھ کر جانا نہیں جاتا ہوں کہ جانے بھائی. پھر تھوڑا پوسٹ مارٹم کرنے سے پتا چلا کہ یہاں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا، وہاں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا، تو ٹائم پاس کر رہا. سمجھ رہے ہو؟ اس کے بہت سے لوگ دھمکیاں دیتے نا، کچھ نہیں کر لوں گا، کر کے دکھا. تیرا چین ختم نہ ہو جائے تو دیکھنا، دونوں میں سے ایک بھی بھروسہ نہیں کرے گی. یہ تو ہمارے نبی کا کمال تھا. بیک وقت 9 یا 10 بیویاں موجود ہے اور سب کے سب راضی ہیں. یہ ہمارے نبی کا کمال تھا. ہماری اخلاق کی گراوٹ اتنی ہے کہ ایک بیوی ہے، اس میں صبح کا ویدر الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ. ایک بیوی آ گیا، گھنٹہ بھی خرچ پڑ گیا باہر. تو آپ علیہ السلام کا میں دیکھیے، جب گھر میں 2-3 بیویوں کو ایک ساتھ خوش نہیں رکھ سکتے تو 2-4 معمولوں کو ایک ساتھ کیسے خوش رکھے گا؟ ایک کہے گا کہ بارش بھیجو، دوسرا کہے گا کہ نہیں ابھی بارش نہیں بھیجیں گے، تو معمولی لگیں گے آپس میں. اچھا کونسا بندہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی بارش بھیج دو. اس کا مطلب ہے کہ دوسرا دبا، اور جو دبے وہ خدا نہیں. لوجک سمجھو، جو دبے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. آپ علیہ السلام نے یہ کیا کہ پوری انسانیت کو کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر ایک ہی در کے قائل، وہی پرستی سکھا. بیماری دینے والا ایک، شفا دینے والا ایک اللہ، پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک اللہ، اولاد دینے والا ایک اللہ، دنیا بنانے والا ایک خدا اور کوئی نہیں. یہ توحید کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. توحید کی نعمت ہم اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس پیشانی کو اور ہمارے اس ماتھے کو اللہ نے سینکڑوں در کا نہیں بنایا، بلکہ ایک ہی در پہ جھکنے والا بنایا. بھائی دیکھیے، یہ گھر کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، کبھی لوگ زیادہ تر مول پسند کرتے ہیں. مول کیوں پسند کرتے ہیں؟ ڈی مارٹ میں گئے، بولے کیوں؟ بولے ایک ہی جگہ سے سب مل جائے، ایک ہی جگہ سے سب. میں 2 چیز یہاں سے نہیں ملتی، پک مار دو 2 چیز ادھر، پک کر دو 1 چیز ادھر. بولے یہ سب مزہ نہیں آتا. اگر سینکڑوں خدا ہوتے تو ایک پیدا کرتا، ایک مارتا، ایک روزی دیتا، ایک یہ کرتا ہے، انسان کی کنفیوز ہو جاتا. بولے بھائی بس اللہ ہی کے پاس تمام ضروریات اور تمام مخلوقات کے خزانے ہیں، اس ایک خدا کو مضبوط تھا. انرجی بھی بچے گی. کیا بچے گی؟ ہاں، اور نہ کسی کو کیا پسند، کسی کو کیا پسند ہے، کوئی خوش رکھنا نہیں پڑتا. تو آپ علیہ السلام کا انسانیت پر ایک احسان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے انسانیت کو کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر توحید کا سمجھا. بولے تو ایک ہے، ایک کا ہوگا، تو ایک ہے، ایک کا ہوگا. بات کرا. دوسرا احسان آپ علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دوسرا احسان انسانوں پر یہ کیا کہ لوگوں کوئی انسان عبادت کے لائق، کوئی بھی انسان. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے.
تو زندہ آدمی کو کوئی سجدہ کرتا ہے؟ جب زندہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو وہی جب قبر میں سو جائے سمجھنے کی کوشش کرے. انسانوں کو کہا کوئی بھی انسان کرتا کہ نبی بھی عبادت کے لائق. جب نبی عبادت کے لائق نہیں تو ولی عبادت کے لائق کہاں سے؟ عزت بچائی آپ علیہ السلام نے. وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یہ سر جھکنا یہ صرف اللہ ہی کا ہے. رب العالمین وہ ہے لہذا سر اسی کے سامنے. تو عبادت آپ علیہ السلام کا دوسرا احساس ہے کہ آپ علیہ السلام نے انسانیت کو یہ بتلایا کہ کوئی بھی انسان عبادت کے لائق ہے. جب انسان عبادت کے لائق نہیں تو پھر وہ بنا ہوا پتلا وہ عبادت کے لائق کیسے ہوگا؟ بنا ہوا پتلا یا پھر مٹی کی کوئی لمبی چیز، مٹی کی کوئی بڑی چیز، مٹی کی کوئی بیٹھی چیز، وہ عبادت کے لائق کیسے ہوگا؟ آپ علیہ السلام کا دوسرا احساس ہے. تیسرا احساس آپ علیہ السلام کا انسانیت پر یہ ہے کہ بھئی انسانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں، چھوٹ اچھوٹ. ہم آج کے دور میں دنیا کے ان تعصب پسند انسانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں آؤ اور ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھو، آؤ اور پڑھو. عمر بن خطاب جب تک نبی کی سیرت سے دور تھے تو عمر تلوار لے کر نکل گئے. کیا تو محمد کا کام الٹا ہی تھا. عمر کے غصے نے چوری بنا گئے تھے حضرت کو قتل کر لے، مگر رسالت کیے کی نظر نے، مگر رسالت کیے کی نظر نے. عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا. دور تھے اور کام نپٹا دو، قریب پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے کئی احسان اونچ نیچ چھوٹ اچھوٹ کا معاملہ اس نبی نے ختم کیا. اور آج دیکھیے دنیا میں یہ بہت بڑے مسئلے جو مختلف کاموں میں انسانیت کو بانٹ دیا. بھائی یہ پچھڑا، یہ پچھڑے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. بھائی یہ رنگ میں گورے ہیں، یہ کالے ہیں. اللہ کے نبی نے سر ختم کیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے بلال حبشی سے کہا ہے بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو. حضرت بلال حبشی نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر جاتے. یہ کعبہ ایک بچھڑا وہی کام کر رہا ہے مکہ کی بیت اللہ کی چھت پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی نمونے ایسے پیش کیے کہ کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت چاہیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم تقوی سے اپنی زندگی کو آراستہ کر لو تمہیں فضیلت مل جائے. ابو لہب اتنا گورا تھا، لہب کا معنی ہوتا ہے چنگاری، آگ کی لال چنگاری. وہ بہت گورا تھا، وہ اتنا
جیسا ہمارا کہتے لال ٹامیٹا جیسا برابر ہے، اتنا خوبصورت، لیکن اس کا دل بڑی سنت تھا. وہ نبی کے قریب نہیں گیا، نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، تو قرآن نے قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیجی. تب تک یدا ابھی ابھی سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بلال اکثر کالے ہیں، اور ان کا ایمانی پاور یہ ہے آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں لا کے بہائے میرا لہو میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو. ایمانی پاور ایک کالے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں جو اللہ والا ہوگا، نبی والا ہوگا، وہ آگے بڑھ جائے گا. اللہ کے نبی کا تیسرا احسان ہے یہ اونچ نیچ کو ختم کرنا. آج کل بہت چل رہا ہے، اور یہ جو پوری جو ڈھکی لبی چل رہی ہے نا، یہ سمجھنے کا یہ فلاں ورگ کا نہیں ہے، فلاں ورگ کا نہیں ہے، ایس ٹی ایس سی او بی سی، یہ سب جو کچھ بھی ہے نا یہ سب اونچ نیچ کے مسائل. اور لوگوں آؤ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھو، قریب آؤ تو شاید پہچان لو گے ہمیں، قریب آؤ تو شاید پہچان لو گے ہمیں. یہ فاصلے ہی تو غلط فہمیاں بڑھا سکتے. چوتھا احساس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت پر یہ ہے پوری انسانیت کا احترام. پوری انسانیت کا کیا کرنا؟ کوئی دبا کچلا وہ نہ رہے، کوئی مجنون نہ رہے، پوری انسانیت کا احترام کرنا ہے. دیکھیے ایسا انسانیت کا احترام سکھلایا آپ علیہ السلام نے کہ آپ علیہ السلام کی اس تعلیم کو عمر بن خطاب نے کیسے پکڑا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہے. مصر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح کرایا. ان کا بیٹا محمد اور ایک لبٹی مصر کے رہنے والے، وہ لبٹی اور محمد میں گھوڑے سواری ہوئی، اس میں مسابقہ ہوا، کمپٹیشن. تب وہ کمپٹیشن میں وہ لبٹی جو تھا وہ آگے نکل گیا اور عمرو بن عاص کا بیٹا، اب بادشاہ کا بیٹا، وہ پیچھے رہ گیا. تو ظاہر ہے کہ بھائی تھوڑا ٹیم ویلنگ تو لگے گی نا. آج کے ہمیشہ میں یہ ٹیموں کا معاملہ بہت ٹیڑھا، تو ٹیم ویلنگ لگی ان کو. تو اس لبٹی کی عمرو بن عاص کے بیٹے کے متعلق کی پٹائی توڑے لگے. اب وہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر سے پہنچ گیا مدینہ. وہ لیکن کہ ابا ہے، ابا کی بات نہیں کرنی، اپنے کس کے پاس جا رہے؟ حالانکہ صحابہ نے وہ بات نہیں تھی کہ میرا بیٹا ہے، وہ بات نہیں تھی. ایک موقع پر ابوبکر صدیق ان کے اندر رشتے محمدی کو گنا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد ایک واقعہ یاد دلائے، ابا فلاں موقع پر میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ میرے سامنے تھے، میرا دل چاہا کہ میں کام نپٹا دوں، لیکن بات کی شدت غالب آ گئی اور میں یہ کام نہیں کر سکا. ابوبکر صدیق مسکرا کر کہا کہ بیٹا وہ تو کفر کا اثر تھا، وہ کفر کا اثر تھا. ایمان کا اثر تو یہ ہے کہ اگر تو سامنے تیری جگہ پر میں ہوتا، میری جگہ پر تو ہوتا، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ نبی کا دشمن ہے، کام ختم کر دیا. صحابہ میں ہو غیرت، وہ محبت اور وہ ایمانی جذبہ. تو اس نے جا کے شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہلا بھیجا کہ عمرو بن عاص اور اس کا بیٹا یہ خط ملتے ہی فوراً مدینہ منورہ آئے. اب آج کل تو
ویسے حساب ہوتے ہیں ہر گھروں میں. کسی کے لیے 1/1 برابر 2 اور کسی کے لیے 1 اور 11. آئینہ لے کے عدالت میں ہم آئے تھے مگر آئینہ لے کے عدالت میں ہم آئے تھے مگر کس کو معلوم تھا قانون بھی اندھا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ اب بیٹھ کر کوئی گورنر کے بیٹے کے خلاف کیس، گورنر کے بیٹے کے خلاف حضرت عمر نے کہا کہ بھائی دے کر آؤ. محمد بھی آئے اور عمر بن عاص بھی آئے، خط ملتے ہی فوراً آ جاؤ. اور جو شکایت کرنے والا تھا ان کو حضرت عمر نے مہمان بنا کر رکھا. اب ہم تو پہلی بات تو ہم کو کیا کرو فریادی قبول نہ کرو. اپنے والا ہے کون ہے؟ اپنے میری ٹیم والے ابھی نہیں دیکھتا ہے، پوچھا میں نہیں دیکھ رہے. سبق کو زیادہ تفصیل میں نہیں کرتا. کیسے کیا ہو جاتا؟ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا جب تک جذبہ نہیں ہوگا وہاں تک انسانیت کھیل سے نہیں کرے گی. کسی نے بھی کیا غلط غلط. عمر بن عاص اور ان کے بیٹے محمد دونوں حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مفتی سے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور اس نے مجھے کوڑے لگائے. اس نے مجھے کیا لگائے؟ کوڑے لگائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے بیٹے عمر بن عاص کے بیٹے محمد کو کوڑے لگوائے. پھر یوں کہا کہ اس نے کوڑے اس لیے لگائے تھے کہ اس کا ابا گورنر ہے، عمر بن عاص کو بھی بلاؤ اور اس کو بھی کوڑے لگائے. اس مفتی نے کہا کہ حضرت میں یہ شکایت عمر بن عاص کے پاس لے کر نہیں گیا، میں ڈائریکٹ آپ کے پاس آیا تھا، لہٰذا اس میں عمر بن عاص کا کوئی قصور نہیں. حضرت عمر نے عمر بن عاص کو چھوڑا اور پھر ان کے بیٹے محمد کو بتایا، اے محمد کیا انسان آزادی کے ساتھ دنیا میں نہیں رہ سکتا؟ کیا تم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہو؟ دیکھیے آپ علیہ السلام نے انسانیت کا احترام کتنا سکھا. ضرورت ہے یہ تعلیمات کو عام کرنے کی. سیرت کی کتابیں علماء کرام سے معلوم کر کے ہم اپنے غیر مسلم دوستوں تک پہنچائیں. گجراتی میں، ہندی میں، ہر زبان میں ملتی ہے. ان کو سیرت پڑھائیں. دیکھیے یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی. ان کو مسجدوں میں بلائیں کہ جب چاہو آپ آ سکتے ہو، مسجد کا نظام دیکھ سکتے ہو. اب جب چاہو ہمارے مکتب میں آ سکتے ہو، تعلیمی نظام دیکھ سکتے ہو. آپ ان کو قریب کرو، ورنہ بھڑکانے کا انتظام بڑھتا چلا جا رہا ہے. آگ لگانے کا انتظام بڑھتا چلا جا رہا ہے. ذمہ داری ہماری ہے، ہم سنجیدگی سے غور و فکر کر کے ہم اب پوری انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعارف کریں، وہ سمجھائیں. اور ہم بھی سیرت کی کتابیں ہم بھی پڑھیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں سیرت کیا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کو نہ ہنسنے کا سبق معلوم، نہ رونے کا سبق معلوم. ہنستے کیوں ہو؟ مجھے بس آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے نہیں ہنسی آتی. بات ہے پاگل مینٹل. روتے کیوں؟ بس میرا دل اللہ نے اتنا کمزور بنایا، کسی کو بھی روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو گنگا جمنا میرے بھی دیکھا.
سیرت کے قریب آؤ خود. اور یہ ربیع الاول کا سبق یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو جو پسند تھا وہ ہمیں کرنا. اللہ کے نبی کو نمازیں پسند، ہماری نمازیں رسول. اللہ کے نبی کو ننگوں کو کپڑا پہنانا پسند، ہم ننگوں کو کپڑا پہنا. لاکھوں میٹر کپڑا ضائع ہو رہا ہے ہوا میں. انسان ننگا ہے، جس کپڑے کی ضرورت انسان کو ہے، اب وہ کپڑا ہوا میں اڑ رہا ہے. سینکڑوں میٹر، ہزاروں میٹر. اللہ کے نبی کو پسند کیا تھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. ہم اپنی خواہشات کو کم کر ہوٹلوں کے چکر اور پارٹیوں کے چکر کم کر کے ہم اپنی خواہشات کو کم کر کے لوگوں کی ضروریات میں آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ یہ لاک ڈاؤن میں 100 روپے کی بھی پڑی کی خریدی، پیسے نہیں ہے، دھندا بند ہے. پھونکنے کا اہتمام تو کرنا پڑے گا نا. وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، مفتی صاحب الحمدللہ اتنے دن میں 35,000 روپے کما لیے. میں بہت اچھا بنا لا. میں کہتے ہیں پیٹ کے اندر پیسے تھے اور جب ختم ہو گئے تھے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ایسا ہے کہ پانی کا مار پانی میں. ایک آدمی نے بھینس دودھ دیتی تھی، وہ تب شوق ہوا، سب کو ڈبل کرنے کا شوق تو ہوتا ہے نا. دوسری بھینس کری تھی، ہوتا نہیں ہے، کیا کرنا. دودھ میں پانی ڈالنا شروع کرو، دودھ میں پانی ڈالنا، برکت ہو گئی. 1 کی 2 بھینس. اب دونوں بھینسوں کو نہلانے کے لیے لے گیا. اب لے گیا تو پانی اور ندی میں تیزی سے آیا تو دونوں بھینس روانہ ہو گئی. اسی طرح ایک بھینس کو تو پکڑ لیا اور واپس گیا. کسی نے کہا کہ کیا ہوا؟ میری 2 بھینسیں تھی، ایک لے کر آیا. بولے پانی کی تھی، پانی میں گئی. پانی کی تھی، پانی میں. ہاں، جیسا انکمنگ ویسا آؤٹ گوئنگ. بھائی لوگوں نے خریدا کہ نہیں؟ بولے وہ ایک وہ بھی چلا کر کھانا دینے کے لیے گئے تو بڑے میاں رو رہے. بولے نہیں، کھانا تو میرے پاس پڑا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو وہ 3 دن چھوٹی، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹ سکتی ہے. اگر اس کے بغیر مر جاتا تو ترنت مر جاتا، لیکن مرا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ چھوٹ سکتی ہے. پر ناچو نہ ہوئے تو آکو. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو جو پسند وہ ہمیں کرنا. آج ہماری عملی طور پہ سیرت کو زندگی میں ہم نے کیا. یاد رہے، ہم کو جشن منانے کا حکم نہیں ہے، ہم کو مشن پہ آنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کا مشن کیا؟ اللہ کے نبی کی چاہت کیا تھی؟ اور محبت میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چاہت بھی نہیں جاتی. اللہ رب العزت ہم تمام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جینا بڑھنا قدر فرمائے. تو ہمیں صحیح معنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنائے. وما علینا الا البلاغ.